بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گر جو اللہ کو پیارا ہے وہاں ہوتی ہیں۔ انسان اگر ایک پل کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو ہر طرف اللہ رب العزت کی نعمتیں اور رحمتیں نظر آتی ہیں۔ صحت ہو، علم ہو، دولت، گھر بار، شان و شوکت، سب کچھ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور ان میں سب سے پیاری نعمت اولاد کی نعمت ہے جو رب کائنات کی خاص عطا ہے۔ بیٹیاں جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں وہیں والدین کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بھی ہوتی ہیں اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں نظام قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ نہ ہی مرد عورت کے بغیر مکمل ہے اور نہ ہی عورت مرد کے بغیر کامل، یعنی یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مگر ہم اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کے برعکس سوچتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، مگر جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورے خاندان پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور سب کے ماتھے پر شکن پڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی کی موت واقع ہوئی ہے۔ کئی خاندان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاملے پر رشتے توڑ دیتے ہیں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس سب کا قصوروار اپنی بیوی کو گردانا جاتا ہے۔ بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ بیٹی تو وہ نعمت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھاتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، ان کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں بالغ ہو جائیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، آداب سکھائے، اچھی تعلیم فراہم کرے، اور جب تک وہ بیٹی اس کے ساتھ رہے یا باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہے تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروا دیں گی۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، اور جب یہ پھول دوسرے چمن میں تو وہ چمن بھی خوبصورت اور خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ان کا خرافاتی ذہن ہے، کیونکہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں رحمت پرستی ہے، اور بیٹی جب خاندان میں ہوتی ہے تو دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بھائی کے لیے سچی اور مخلص دوست بن کر رہتی ہے، ماں کا بازو بن کر رہتی ہے، بیوی بن کر ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے، اور ماں بنتی ہے تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ خدا جنت کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جب عرب کی جہالت کا اندھیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک سے ماضی کا حصہ بن گیا اور ہر سو اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور ایسی رسومات بھی دم توڑ گئیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنی بیٹی کو زندہ دفن ہونے کا واقعہ سنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے قریب ایسے ہوگا جیسے درمیان والی دونوں انگلیاں۔
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایسے ہی کرے تو میرے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل طلب ہے کہ جب کسی کی اولاد چھوٹے معصوم بچوں کی صورت میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ روز قیامت اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے اور اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے، مگر جنہوں نے اولاد کو خود ہی قتل کیا ہو، چاہے پیدائش سے پہلے یا بعد میں، تو وہ بچے خود سوال کریں گے کہ ہمارا قصور کیا تھا، ہمیں کیوں مارا گیا، ہم بیٹیاں تھیں اس لیے، بیٹے نہیں تھے۔ پھر اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ جس معاشرے میں بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہو وہ معاشرہ عزت و تکریم کے معنی سے عاری ہوتا ہے اور بے حسی اس کا زیور ہے۔ اولاد نرینہ کی خواہش غلط نہیں، مگر بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرنا اللہ کی رحمت سے منہ پھیرنے کے مترادف ضرور ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے، چاہے وہ نعمت ہو یا رحمت، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔